اور آخری بات آپ نے سنا اور دیکھ رہے ہیں آپ آج کل عالمی حالات کے اندر، فرانس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کو باقاعدہ حکومت نے بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر ڈسپلے کیا اور یہ بتایا ہے کہ یہ ہمارا طرز زندگی ہے۔ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کی ہم غیرت پیدا کریں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں آزادی اظہار ہے۔ میں نے اس دن پہ کہیں پہ دکھایا، اوباما نے 2012 کے اندر میں جنرل اسمبلی کے خطاب میں کہا تھا کہ ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا، میں بھی کرسچن ہوں باقی لوگوں کی طرح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی بلاسفیمی پر بھی ہم کسی قسم کی بھی سزا کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ یہ آزادی کے خلاف ہے، ہم آزادی کے قائل ہیں۔ آپ سوچیں کہ کفر اپنے عقیدے پر اتنا مضبوط ہو کہ اگر اس نے اس طرح کی آزادی اظہار کو، جس میں انبیاء علیہ السلام کی توقیر کا بھی خیال نہ رکھا جائے، اس کو اگر اپنا عقیدہ قرار دیا ہے تو اس پر وہ ایسا جمع ہوا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا، کل ٹرمپ نے، دوسروں نے، سب نے بیان دیا ہے کہ ہم اس مسئلے کے اندر فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں کیا، اور یہ آزادی کی ہماری مشترک قدر ہے یورپ اور امریکہ کی کہ ہم لوگ اپنی اس آزادی کی، اس اقدار کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے۔ آپ اپنے کفر پر مضبوط ہونے اور مسلمانوں کے اپنے دین کے معاملے میں حد درجہ بے غیرت ہونے کا آپ اندازہ لگائیے۔ پوری دنیا کے اندر کون سا مسلمان حکمران ہے جو یہ کہے کہ دنیا کے اندر کہہ سکے کہ یہ پھر ہماری قدر ہے، اسلام کی چیزوں میں سے کسی چیز کے اوپر کوئی سٹینڈ، کوئی ایک چیز ایسی ہے، یا ہمارے مسلمانوں میں سے جو مسلمان کسی بڑی جگہ کے اوپر پہنچ جائے، کیا ہم میں سے کوئی، ہمارے عقیدے میں جہاد ہمارے عقیدے کا حصہ ہے؟ آج کے ہمارے اندر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کسی فورم کے اوپر کھڑا ہو گیا کہ جہاد ہمارے عقیدے کا حصہ ہے؟ اور یا ہمارے عقیدے کے اور جتنے حصے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، وہ لوگ جو کسی مقام اور مرتبے پر ہوتے ہیں، اور باقی ہم جیسے لوگ تو کہتے بھی رہیں تو کیا اس سے، جو لوگ معاشرے میں کسی جگہ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اس کے سب سے پہلے اسلامی عقائد اور چیزوں پر مسلمان کا کمپرومائز شروع ہوتا ہے، اور وہ اپنے اسلام پر شرمندہ ہوتا ہے اس کو صحیح معنوں کے اندر بیان کرنے سے۔ اور آپ کفر کا اعتماد دیکھیں اور ان کے اپنی چیزوں کے اوپر ان کی مضبوطی دیکھیں، یہی ان کے عروج کی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو بندہ جو چیز اس کے اندر ہے وہ اس کو ظاہراً اس کے اوپر سٹینڈ لینا جانتے ہیں، کھڑا ہونا جانتے ہیں۔ اگر ہم لوگ ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ ہم جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں ہم اس کا اظہار نہیں کرتے، اس کا اظہار کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں فلانا ناراض نہ ہو جائے، فلانا ناراض نہ ہو جائے، فلانا ناراض نہ ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے جب یہ قوم کی اجتماعی حالت ہو تو ایسی قوموں کے اوپر آسمانوں سے مدد اور نصرت نہیں اترتی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی غیرت حرکت کے اندر نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہی نتائج ہوتے ہیں جو پوری امت کے اندر ہیں۔ اس پر جو کم سے کم بات ہمارے تمام حضرات نے کی ہے کہ اس موقع پر مسلمان اب کیا کریں، سچی بات یہ ہے، میں نے اس کے اوپر لکھا بھی تھا کہ اصل ذمہ داری تو یورپ اور امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی تھی۔ یورپ اور امریکہ کے اندر صرف یورپ میں، امریکہ میں نہیں، صرف یورپ کے اندر 3.25 کروڑ 2.70 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اور صرف 90 لاکھ یہودی رہتے ہیں یورپ کے اندر۔ 90 لاکھ یہودیوں کے عقیدے کے خلاف کسی یورپی حکمران کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہولوکاسٹ کے اوپر ایک جملہ بولے، وہ کسی یہودی عقیدے کے اوپر گفتگو کرے۔ 90 لاکھ یہودیوں نے یورپ کے اوپر اتنا اپنا روب رکھا ہے، اور 2.70 کروڑ مسلمانوں کی یورپ کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہمارے نبی کی توہین ہمارے دلوں کے لیے۔ آپ نے سنا کیا کہ اس واقعے کے بعد یہ لاکھوں مسلمان یورپ کے اندر سڑکوں پر آ گئے اور مسلمانوں نے یہ سارے کے سارے آئے، کچھ بھی نہیں ہوا یورپ، کوئی چیز ایسی ہمیں نظر نہیں آئی کہ جس سے پتہ چلا کہ بلین ذمہ داری تو نہیں کی ہے۔ وہ پریشرائز کریں اپنی حکومتوں کو، وہ ان سے کہیں کہ یہ چیز ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اور عقیدے کے خلاف نہیں، یہ چیز ہمارے لیے ناقابل برداشت، یہ کسی مسلمان کے لیے کیسے قابل برداشت ہو سکتی ہے؟ اس سے پتہ، جب مسلمانوں کی اجتماعی حالت ایسی ہو، ان کی دینی غیرت کا یہ عالم ہو کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے معتقدات کے اوپر وہ بات نہ کر سکتے ہوں، وہ اس کے اوپر اپنا کنسرن نہ شو کر سکتے ہوں، اس پر اپنی تکلیف کا اظہار نہ جس طرح کرنا چاہیے ویسے نہ کر سکتے ہوں، تو اس سے کم درجہ پھر کہا جاتا ہے کہ مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور یہ پہلے بھی اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک تفصیلی سا مسئلہ ہے کہ اس کا کتنا اثر پڑے کتنا نہیں پڑے گا، لیکن شاید ایک بے بس قوم کے اختیار کی ایک آخری چیز تو کم سے کم ہے کہ اگر اس کو مارکیٹ کے اندر ساری چوائسز اویلیبل ہیں تو کم سے کم وہ اس چیز کو، ان کو کوئی معاشی فائدہ پہنچانے سے گریز کرے، اور ان کو اس کا شاید کوئی تھوڑا بہت اثر، مجھے نہیں پتا کہ ان کا اس امت مسلمہ کے ساتھ ان کے بزنس کا اور ٹریڈ کا کیا حجم کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کتنا، یہ ظاہر بات ہے ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن بہرحال اگر یہ کہا جا رہا ہے اور دنیا میں اس کا کچھ نہ کچھ اثر سامنے آ بھی رہا ہے تو اس کا کم سے کم ہمیں
وہ کرنا چاہیے، اور جس درجے کے اندر ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں اس پر اپنی آواز ضرور اٹھانی چاہیے، اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حصہ سمجھنا چاہیے، لازمی بات ہے۔ اور اس پر ضرور سوچنا چاہیے کہ دنیا کے اندر 2.25 ارب مسلمان، 1 ارب 60 کروڑ مسلمان دنیا میں بستے ہیں، لیکن یہ کیسی مردہ قوم ہے اس دنیا کی کہ اس کے نبی کی عصمت اور ان کی عزت محفوظ نہیں۔ یعنی اس سے آپ وزن کا اندازہ لگائیں کہ اس قوم کے، اس امت کے وزن کیا ہے اس دنیا کے اندر، اتنی بڑی تعداد کے اندر دنیا میں رہتی ہو اور اس کے باوجود کوئی اس کے نبی کی عزت اور حرمت محفوظ نہ ہو، اور اس کے اوپر جس کی مرضی، یعنی سرکاری سطح کے اوپر، ایک تو ایک انڈیویجول ایک کام کرتا ہے، ایک ہے کہ سرکاری سطح پر اس کو عمارتوں پہ ڈسپلے کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اس ملک کے اندر تو ایسے ہی ہوگا کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، اور اس پر ہمیں انتہائی استغفار بھی کرنا چاہیے، اور اس بات کے اوپر غور بھی ضرور کرنا چاہیے کہ آخر یہ روح وہ کون سی روح ہے جو ہم سے نکلی ہے کہ اس وقت ہماری حیثیت ایک ڈمی کی ہے، جیسے ایک پتلا ہوتا ہے جس کے اندر جان نہیں ہوتی، یہ جان کس وجہ سے نکلی ہے اور یہ جان کیسے اس امت کے اندر واپس آئے گی، یہ ضرور ہماری غور و فکر کا موضوع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق نصیب۔